بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، آپشنز ختم ہو گئی ہیں، اب صرف احتجاج ہوگا اور بڑا احتجاج ہوگا۔ ناظرین، مریم نواز شریفوں کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا ہے، پریشانی شروع ہو چکی ہے، خوف نے گھیر لیا ہے، ڈر شروع ہو چکا ہے۔ 100 فٹ کا مجسمہ، اس کے باوجود بھی ڈر اور خوف بڑے بڑوں کی جانب سے بہت کچھ جان بوجھ کے سامنے لائے جانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ سلسلہ بہت خطرناک ہے، بہت خوفناک ہے۔ اس وقت شریفوں کو کس خوف نے گھیرا ہوا ہے، شریف جو ہے اس وقت طاقتوروں کی نظر میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ بہت سارے انکشافات ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے انکشافات سامنے لا کے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، 3 لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ خبر کہ بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، احتجاج کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ احتجاج ضروری نہیں کہ نومبر میں سٹارٹ ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، حکومت کا خوف عروج پہ ہے۔ احتجاج کی تیاری کیوں کی جا رہی ہے، احتجاج کیوں ہو سکتا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ احتجاج ہوگا کیا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، یہ سب کچھ بھی ایک تہلکہ خیز ہے۔ یہ سب کچھ اگر اس طرح سے ہو گیا جس طرح سے پلان کیا جا رہا ہے، تو پھر یقیناً اس نظام کے لیے یہ احتجاج نارمل احتجاج نہیں ہوگا، یا جس طرح پہلے احتجاجات ہوتے رہے ہیں، یہ ویسا احتجاج ہرگز نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حکومت کو خوف کیا ہے، پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ فیصلہ کب کیا گیا ہے، کیسے کیا گیا ہے، اور احتجاج کس طرح سے کیا جائے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے رانا ثناءاللہ کا ایک بیان ہے، سہیل آفریدی کے خلاف وفاقی حکومت کے شکوک و شبہات بلا جواز نہیں ہیں۔ یہ ان کے اپنے ماضی کے رویے کی وجہ سے تھے، جب وہ دوبارہ پی ٹی آئی احتجاج میں بندوق بردار دستے کی کمانڈ کر رہے تھے، جس نے پولیس پر فائرنگ کی۔ اب یہ خوف ان کو یہ ہے کہ پولیس پر فائرنگ کی گئی تو اس گروہ کے اندر سہیل آفریدی موجود تھے اور وہ ان کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ خوف ہے کہ سب سے بڑا خوف یہ ہے، سہیل آفریدی ایک احتجاجی شخصیت ہیں اور انہوں نے آتے ہی جو ہے چیلنج کر دیا کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں۔ دوسرا خوف کہاں پر ہے، سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزدگی ہوئی تو وفاق حکومت نے ایسے بیانات دیے جو جنرل یحییٰ نے بھی نہیں دیے تھے کہ میں شیخ مجیب کو نہیں بننے دوں گا۔ انہوں نے واضح نام لے کے کہا کہ ہم سہیل آفریدی کو نہیں بننے دیں گے۔ یہ جو چیز ہے، یہ جو ہے جنرل یحییٰ نے بھی نام لے کے نہیں کہی تھی۔ سہیل آفریدی شیخ مجیب سے زیادہ اینٹی پاکستان ہے۔ کون سی چیز کیا اس نے؟ سہیل آفریدی صاحب بالکل صحیح ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو وزیر اعلیٰ بننے دیتے، پیپلز پارٹی کے گورنر سے لے کر وفاقی حکومت، ہر ایک نے ان کی مخالفت کی۔ کیا میسج کیا؟ یہ پیغام دینا ہے، یہ بات کرنا ہے محمد زبیر کا۔ محمد زبیر کے مطابق کیا سہیل آفریدی جو ہے وہ مجیب الرحمان سے زیادہ جو ہے اینٹی پاکستان ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے کہیں پر بھی اینٹی پاکستان کی بات نہیں کی، لیکن میسج کیا دیا گیا؟ ہر طرف سے میسج یہ دیا گیا کہ ہم نے آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا، اور اس میسج کی وجہ سے اب جو ہے سیاست 4 دنوں کے اندر، 1 ہفتے کے اندر کہاں پر پہنچ گئی ہے۔ حذیفہ رحمان کا کہنا ہے، پہلے کہا گیا بن کے دکھائیں، اگر بن جائیں گے بہت بڑے آپ احتجاجی سیاست کی چیمپئن ہیں، عمران خان سے ملاقات کر کے دکھائیں۔ اور اب جو ہے حذیفہ رحمان کا اپنا بیان ہے، حکومت نے کھلے عام سرنڈر کر دیا ہے، سہیل آفریدی کی عمران خان سے آنے والے دنوں میں ملاقات ہو جائے گی۔ وزیر اعظم صوبائی حکومت کو سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کرانے کے انتظامات کرنے کا کہا ہے، اور صوبائی حکومت انتظامات کر رہی ہے۔ واضح بیان آ گیا ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ کہا نہیں بننے دیں گے، بن گئے تو کہا کہ نہیں ملنے دیں گے، اب کہہ دیا ہے کہ ملنے دیں گے۔ ناظرین، ہر جگہ پہ حکومت پیچھے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں پر ایک بیان ہے شیر افضل مروت کا، اور یہ بیان بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے ہم آگے جا کر کنیکٹ کریں گے۔ علی امین کی یہ خوبی تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، ورنہ پی ٹی آئی میں تو یہ کلچر بنا ہوا ہے کہ پانی پینے کی اجازت بھی عمران خان سے مانگتے ہیں۔ وہ بہت سارے فیصلے خود کرتا تھا اور بعد میں جا کر عمران خان کو بتاتا تھا۔ یہ بیان دینا ہے شیر افضل مروت کا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود سے کر کے عمران خان کو جا کر بتا دیتے تھے۔ یہاں پر انہوں نے تھوڑا سا طنز بھی کیا ہے کہ ویسے تو پی ٹی آئی کے اندر اگر پانی بھی پینا تو اس کی اجازت عمران خان سے مانگی جاتی ہے، حالانکہ یہ بیان، یہ الفاظ بالکل کسی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عمران خان نے اس وقت سہیل آفریدی سے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کابینہ بھی اپنی مرضی سے بنائیں، فیصلے بھی اپنی مرضی سے کریں۔ جب عمران خان سہیل آفریدی کو یہ کہہ رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ پانی پینے کی اجازت کے اوپر بھی پابندی ہو یا اس کے لیے بھی اجازت لینی ہو؟ یہ صرف اور صرف سیاسی بیان ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ بہت ہے۔
علی امین گنڈاپور نے جو فیصلے خود سے کیے، سب سے زیادہ نقصان پارٹی کو اور علی امین کی ذات کو انہی فیصلوں نے پہنچایا۔ اس لیے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خود سے کیے گئے فیصلے، پارٹی کے اندر ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ فیصلے خود سے کر سکیں، اس لیے عمران خان سے فیصلے کروانا یا عمران خان کا فیصلہ کر کے دینا یا ان کی رائے لینا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نظیر، اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ احتجاج کا اعلان کس طرح سے کیا گیا ہے۔ محمد مالک نے جنید اکبر سے سوال کیا کہ کیا آپ 25 نومبر کو دوبارہ احتجاج کے لیے جائیں گے اسلام آباد، تو انہوں نے کیا جواب دیا، ہم آپ کو یہ جواب سناتے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی نومبر میں دوبارہ اسلام آباد آ سکتی ہے، احتجاجی پورا جلسہ لے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ بالکل جی، آپ سے صحیح سنا، اور ہمارے ساتھ آپشن ہی کیا ہے جب آپ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے، جب آپ ہم پہ FIR کاٹتے ہیں، جب ہمارے لوگوں کو نااہل کرتے ہیں، جب جس طرح کی 26ویں ترمیم آئی، جس طرح وہ زبردستی آئینی ترمیم لے کے آتے ہیں، جب عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، جب آپ سارے پنجاب میں دیکھے، سندھ میں دیکھے، ایون بلوچستان میں دیکھے، ہمیں کوئی سپیس نہیں ملتا، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارے پاس آپشن ہی کیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نومبر میں ہم نے نکلنا ہے، ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نکلے، ہو سکتا ہے نومبر میں، لیکن ہمارے پاس چونکہ سارے آپشن ختم ہو رہے اور ریاست نے ہمیں دیوال سے لگایا ہے، تو ہمارے پاس یہی آپشن رہ جاتا ہے۔ اس کی نہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے ہے کچھ آپشن پہ ہم بات ہو رہی، لیکن یہ اس میں ہے کہ ہمیں دوبارہ احتجاج پہ جانا ہے، اس کی طریقہ کار، اس کی جگہ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی سیٹ ہو جائے گا۔ نظیر، آپ نے جنید اکبر کا جواب سنا، تمام آپشنز ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں چھوڑا گیا، قانونی راستے بند ہو چکے ہیں، ہمارے پاس سوائے احتجاج کی کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس لیے ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نومبر میں نکلیں، احتجاج نومبر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے ہوگا، کس طرح سے کیا جائے گا، اس کا لائحہ عمل، اس کی پالیسی ہم بعد میں دیں گے، لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ احتجاج ہوگا، اور ضروری نہیں کہ نومبر کا ویٹ کیا جائے۔ نظیر، آج اگر ڈیٹ دیکھی جائے تو 22 اکتوبر ہے، اور یہ احتجاج کی کال نومبر، ضروری نہیں ہے کہ نومبر کے اندر جائے، اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، 25 نومبر سے پہلے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس احتجاج کا اس قدر زیادہ خوف ہے۔ نظیر، جو چیز ہم آپ کے سامنے ابھی آگے رکھنے والے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نون لیگ کی شریفوں کی سیاست اس وقت کہاں پر کھڑی ہے، ان کے اندر اس قدر زیادہ پریشانی ہے، اس قدر زیادہ پریشانی ہے، اور ان کی اس پریشانی کا جہاں پہ ان کے چہروں سے، ان کے بیانات سے، ان کے وزراء کے بیانات سے واضح اظہار ہو رہا ہے، تو وہیں پر کہیں پر ان کے بارے میں بہت کچھ ہے جو کہ آہستہ آہستہ کر کے سامنے لایا جا رہا ہے، جان بوجھ کے سامنے لایا جا رہا ہے یا انجانے میں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں انجانے میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، یقیناً کہیں سے ان کے بارے میں بہت کچھ ہے جو کہ نکالا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اس احتجاج کا جو خوف تھا، اس نون لیگ کو اس قدر زیادہ خوف ہے، اس قدر زیادہ خوف ہے، اب جو ہے اندر کے لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں کہ مریم نواز پہ اس قدر زیادہ خوف طاری ہے، اور وہ خوف کس چیز کا ہے؟ وہ خوف ہے عمران خان کا خوف۔ مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ بن چکی ہے، لیکن عمران خان کے خوف سے انہیں نجات نہیں ملی۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے کہا ہے کہ مریم نواز کا کوئی بھی بیان ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمران خان کا ذکر نہ ہوتا ہو، وہ جہاں پر بھی گئی ہیں ان کا جو سب سے کور پوائنٹ تھا وہ تھا عمران خان، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، جہاں پر جاتی انہیں عمران خان سامنے نظر آتا ہے، بیٹھے آڈینس ہوتے ہیں لیکن وہاں پر انہیں نظر صرف اور صرف عمران خان آ رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کے ہر بیان کے اندر عمران خان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ہر بار جو ان کے اندر کے جذبات عمران خان کے بارے میں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آتے ہیں۔ نظیر، محسن بیگ نے ایک اور خبر دی ہے، اور یہ خبر جو ہے مریم نواز کی سیاست کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ مریم نواز کو جو پیپر دیا گیا تھا، انہیں جس اقتدار کی کرسی میں بٹھا کے کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، مریم نواز اس میں بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے، مریم نواز کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ محسن بیگ کا کیا کہنا ہے۔ لیکن ادروائز مریم کی جو گورننس ہے وہ بہتر ہے یا نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو کافی بہتر لگ رہی ہے۔ انہوں نے مریم نے ایفرٹس کی ہیں، کر رہی ہیں، اور وہ ایفرٹس ان کو کرنی چاہیے۔ پنجاب میں ان کو ایک کلین سلیٹ ملی ہے، اور نیچرلی وہ فیوچر جو ہے مسلم لیگ نون کا پنجاب میں اس کو سٹرنتھن کریں، لیکن مقابلے سے تھوڑا سا ڈر رہی ہیں۔ ابھی بلدیاتی الیکشن دسمبر میں کروانے کا کہا، انہوں نے آئین پاس کرا لیا نان پارٹیزن، اور جو ٹینیور ہوگا وہ 3 مہینے کا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں آپ نے بہت کام کیا، ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں میں بڑی پاپولر بھی ہوں۔ میں ابھی آتے ہوئے مجھے کوئی بجھا رہا تھا کہ 100 فٹ کا مجسمہ بھی بن گیا، جھنڈوں پہ فوٹو بھی آ رہی۔ چیزیں تھوڑی سی ان چیزوں سے آگے نکل گئی ہیں۔
نئی جو جنریشن ہے اس کو ایک بیانیہ، ایک سمت چاہیے. پاپولیرٹی بس کے پیچھے فوٹو یا جھنڈے پہ نہیں ہے. اس کو ایک آپ نے ڈائریکشن دینی ہے، اس کو آپ نے ایک فیوچر کا ویژن دینا ہے، تب وہ آپ کے ساتھ جڑے گا. لیکن پاپولیرٹی کے اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں عمران خان کا مقابلہ ہے پنجاب میں آج بھی؟ ورنہ یہ بلدیاتی الیکشن پارٹی بیس کرواتا. ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی. مریم نواز کا 100 فٹ کا مجسمہ تیار ہو چکا ہے. یہ محسن بیگ کا دعویٰ کرنا ہے کہ مریم نواز کا 100 فٹ کا مجسمہ تیار ہو چکا ہے. وہ مجسمہ کہاں پر تیار ہوا ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن یہ دعویٰ کرنا ہے محسن بیگ کا کہ مریم نواز کے جھنڈوں پر بھی تصویریں آ چکی ہیں. چلو یہ تو سامنے آ چکی ہیں، لیکن مریم نواز کا 100 فٹ کا مجسمہ تیار ہو چکا ہے. اور یہاں پر بہت ہی مزے کی باتیں جو کی ہے، انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے ہاتھ میں ایک کلین سلیٹ دی گئی تھی. ان کے پاس واقعی کلین سلیٹ تھی، چونکہ پہلی دفعہ اقتدار کی کرسی پہ آ رہی تھی. ان کے دامن پہ ڈائریکٹلی ان کے دامن پہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے کے اوپر کوئی دبا نہیں تھا. اس سلیٹ کے اوپر بہترین عبارت لکھی جا سکتی تھی، لیکن مریم نواز نے یہ چانس کھو دیا ہے. مقابلے کا مریم نواز کو ڈر ہے. بلدیاتی الیکشن کے اندر وہ چاہتی ہیں کہ پارٹی کی بنیاد کے اوپر الیکشن نہ ہو، بلکہ بغیر پارٹی کے الیکشنز ہوں، تاکہ جو جیت جائیں ان کو بعد میں کہا جائے کہ آپ نے پارٹی جوائن کرنی ہے، اور ان پر دباؤ ڈال کے جس بھی طرح سے مینج کر کے ان کو اپنی پارٹی میں شمار کیا جائے. اور یہ خوف کیوں ہے؟ یہ خوف اس لیے کہ اگر پارٹی کی بنیاد کے اوپر الیکشن کرائے گئے تو اقتدار کی کرسیوں پہ یہ لوگ بیٹھے. اور ناظرین، بلدیاتی انتخابات میں سب سے بڑی فتح حکومت کی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ عوام جانتی ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہوں گے وہ اگر حکومت کے ہوں گے تو انہیں فنڈز ملیں گے، حکومت کے ہوں گے تو ان کے کام کیے جائیں گے. اگر وہ جو مخالفین کے ہوں گے تو نہ انہیں فنڈز ملیں گے اور نہ ہی عوام کے وہ کام آ سکیں گے. اس لیے حکومت کی جیت جو ہے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن مریم نواز کو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے کے باوجود بھی یہ خوف ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پارٹی کا نیم الیکشن کے اندر موجود ہوا تو پھر ان کا کلین صفایا ہو جائے گا. اس لیے جو انہوں نے قانون پاس کرایا کہ پارٹی کی بنیاد کے اوپر بلدیاتی انتخابات نہ کرائے جائیں. اور یہاں پر محسن بیگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم نواز ڈر گئی ہیں. مریم نواز کو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ چیزیں بہت آگے نکل چکی ہیں، لیکن شریف جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. نظر شریفوں کا جو خوف ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ بہت بڑا خوف بھی ہے. لیکن سب سے پہلے یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے محسن بیگ نے، وہ بات ہے پاپولیرٹی بس کے پیچھے یا جھنڈے پر فوٹو لگانے سے نہیں. پاپولیرٹی کام کرنے سے ہوتی ہے، بیانیہ بنانے سے ہوتی ہے. ایسا بیانیہ کہ جس کو عوام جو ہے وہ بائے کرے، عوام جو اس بیانیہ کو مانے. لیکن یہ شریف جو ہیں یہ بیانیہ بنانے میں ناکام رہے ہیں. انہوں نے سوچا ہے کہ ہم اپنی پکچرز لگاتے جائیں گے، لیکن دور بہت آگے پہنچ چکا ہے، چیزیں آگے نکل گئی اور شریف بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اب بھی یہ جو تصویر کی سیاست کر رہے ہیں اور بات تصویروں سے کہیں آگے پہنچ گئی ہے. نظیر اس وقت جو ہے جنریشن زی کا دور ہے، ایسی جنریشن کا دور ہے جو ٹیکنالوجی کی جنریشن ہے، ایسی جنریشن کا دور ہے کہ جو شعور رکھتی ہے، جن کے پاس ایجوکیشن ہے، علم ہے، دنیا کو دیکھ رہے ہیں. یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہر چیز سامنے ہے. لوگ ایک موبائل ڈیوائس اٹھاتے ہیں اور پوری دنیا گھوم کے آ جاتے ہیں. ایسے دور میں پکچر کی سیاست نہیں چل سکتی. یہاں پہ ان کو لایا گیا تھا کہ آپ کام کریں، کام سے اپنے آپ کو بنوائیں، کوئی بیانیہ بنائیں، عوام کے دل جیتیں. لیکن مریم نواز نے بھرپور کوشش کی، لیکن ان کے کام نہ تو سامنے آ سکے، نہ ہی وہ کچھ اور کر سکی. اربوں روپے لگا کے اپنے نام کی، اپنے چہرے کی، اپنے والد کے چہرے کی تشہیر کرتی رہی. لیکن لوگ ان چہروں کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. کاش کے نہ جانتے ہوتے تو شاید ان کا یہ کچھ بک بھی جاتا. وہ جانتے ہیں اس لیے ان کا کچھ بکا نہیں ہے. یعنی کہ جس پروڈکٹ کو بار بار اور 30 سال آزمایا گیا ہے اسے لوگ دوبارہ سے کیوں لیں گے؟ اس پروڈکٹ نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا. یہاں پر جنید اکبر کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان ہے. ان کا کہنا ہے کہ عقل عمر کے ساتھ نہیں آتی. اگر عقل عمر کے ساتھ آتی تو نواز شریف سے بڑا عقل مند کوئی نہ ہوتا. لیکن افسوس کہ نواز شریف نے بار بار غلطی کی، اور ہر بار اس غلطی کو پہلے سے بھی بڑھ کے غلط کر کے غلطی کی. نواز شریف نے اس دفعہ جو کچھ بھی کیا، جس طرح سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، جو کچھ بھی کیا، فارم 47 کی بنیاد کے اوپر اقتدار لینا نواز شریف کس سے بڑھ کے اور غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ نظیر مریم نواز کے اندر خوف ہے، شریفوں کے اندر خوف ہے. سب سے بڑا خوف تو ہے عمران خان کا خوف، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ خوف ہیں. وہ کیا خوف ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. شریف خاندان، اور یہ بیان کرنا جنید سلیم کا، شریف خاندان بہت پریشانی کا شکار ہے. اس پریشانی میں شریف خاندان کے 3 بڑوں کے اوپر تلے ملاقاتیں ہو چکی ہیں. یہ ہم آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیوز کے اندر کہ بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان. مریم نواز اپنے چچا شہباز کی جگہ لینا چاہتی ہیں. انہیں خاندان کے اندر بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو کام کرنے دیں، مگر میڈم وزیر اعلیٰ کو کئی خدشات ہیں
کیونکہ زرداری بلاول کو وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں اور یہاں پر زرداری بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں، اور اس لیے صدر زرداری جو بڑی قیمت بھی ادا کرنے کو تیار ہیں، اس لیے صدر زرداری جو ہے اپنی صدارت چھوڑنے کو تیار ہیں۔ صدر زرداری جو ان کا کہنا ہے کہ میں صدارت چھوڑنے کو تیار ہوں، بلاول کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے، اور اس کے اوپر اس قدر زیادہ سنجیدگی سے بات ہو رہی ہے کہ شریفوں کو اس کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ مریم نواز کے چانسز ختم ہو جائیں گے۔ چونکہ نظیر اگر محسن بیگ آج بیانات دے رہے ہیں تو کیا وہ اپنی مرضی سے بیانات دے رہے ہیں؟ کیا اتنے بڑے بڑے بیانات جو وہ دے رہے ہیں کسی سے پوچھے بغیر دیے جا رہے ہیں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو بیانات وہ دے رہے ہیں وہ جان بوجھ کے دلوائے جا رہے ہیں۔ محسن بیگ ایسے بیانات خود سے نہیں دے سکتے، یقیناً کہیں سے کہا گیا کہ جا کر شریفوں کو ان کی تھوڑی سی اوقات واضح کر دو تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے کاغذات میں ان کی اصلیت کیا ہے، ہم جانتے ہیں، اور یہ اصلیت جو ہے شریفوں کو دکھائی جا رہی ہے۔ اسی لیے خوفناک ہے کہ مریم نواز جلدی سے جلدی وزیر اعظم بن جائیں، نہیں تو یہ چانس جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ یہ چانس ویسے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح کی احتجاجی سیاست کا اعلان جو کیا جا رہا ہے اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور خصوصاً سہیل آفریدی کی قیادت میں، اس کے بعد مریم نواز کے شریفوں کی سیاست کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ پہلے بھی ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، عوامی طاقت نہیں ہے، لیکن خوف ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ ناظرین، ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، یہ لوگ کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ احسن اقبال کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی ذہنی کیفیت آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میرے حلقے کی حد تک تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، یعنی کہ احسن اقبال نے کوئی کارنامہ انجام دیا کہ ان کے حلقے کے اندر عمران خان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے۔ میں ہر جگہ ہر گاؤں جا کر پوچھتا ہوں، یہ جملہ سنیے گا آپ، میں ہر جگہ ہر گاؤں جا کر پوچھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ووٹ بینک کی کیا صورتحال ہے۔ ایک تو کہہ رہے ہیں ان کی مقبولیت ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اور دوسرا کہہ رہے ہیں میں ہر حلقے میں جا کے پوچھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کی صورتحال کیا ہے۔ یہاں پر ان کو پوچھنا چاہیے کہ ہمارے ووٹ بینک کی صورتحال کیا ہے، لیکن یہ یہاں پر پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کی صورتحال کیا ہے، اور کہنا ہے ان کا کہ ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے۔ ان کی ذہنی کیفیت ناظرین یہاں پر کھڑی ہے، یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ کیا جو طاقتور ہیں، کیا جو ان کو لے کر آئے ہیں، انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ اتنا تو کم از کم ہر کسی کو نظر آتا ہے، انہیں بھی نظر آ رہا ہے، اس لیے محسن بیگ جو یہ بیانات دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ان کی جو ذہنی کیفیت ہے اسے بانپ لیا گیا ہے۔ سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان کی بنیاد کے اوپر اقتدار کی کرسی پہ ان کو بٹھا کے اقتدار کو دھکا لگانے کی کوشش کی گئی تو عوام پہلی بہت زیادہ متنفر ہے۔ ان سے تو کیا، ان کو لانے والوں سے بھی عوام کی جو نفرت بڑھتی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے، وہ حقیقت ہے۔ نظام جانتا ہے کہ عوام کے اندر نفرت ہے، اور جب ان کی وجہ سے وہ نفرت بڑھے گی تو اسے کون قبول کرے گا؟ ان لوگوں نے کوئی کارکردگی نہیں کی، مریم نواز کے مجسمے بنائے جا رہے ہیں، تصویریں لگائی جا رہی ہیں، عوام چیختی رہی، سب ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ کام چھوڑ دیں، یہ کام چھوڑ دیں۔ ان کے وزراء کا، ان کے ماننے والوں کا، ان کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ مریم نواز کا جو ہے کمال دیکھیں، اتنی تنقید ہوتی ہے، ان کا سٹیمنا دیکھیں، ان کی اعصابی قوت دیکھیں، پھر جا کر وہ وہی کام کر دیتی ہیں۔ شریفوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کی عقل آگے نہیں بڑھی۔ اگر یہاں پر اس طرح کی سیاست کی جائے گی تو یقیناً یہ بے وقوفی ہوگی، اور پھر اس بے وقوفی کا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ اب سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ ان کے مجسمے، ان کی تصویریں، ان کا سب کچھ اسے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ سب ضائع ہو گیا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو کچھ کرنا چاہیے تھا، یہ سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا، لیکن آپ جو ہے 80-90 کی دہائی سے آگے نہیں آ سکے، اور یقیناً ان کی سیاست جو ہے 80 اور 90 پہ جا کے رک گئی ہے، اس سے آگے یہ نہیں بڑھ سکے۔ یہ 2001 سے آگے ان کا کہیں پر کوئی وجود نہیں ہے، ان کی سیاست بہت پیچھے رہ گئی ہے، حالات بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، شریفوں کے اندر بے چینی ہے، تخت ہے، اقتدار کا جو سورج تھا وہ غروب ہو رہا ہے، اب ان کے ہاتھوں سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ سہیل آفریدی اگر اسی طرح سے چلتے رہے، ناظرین وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، وقت بدلنے میں بالکل دیر نہیں لگتی۔ جب وقت بدلتا ہے، چونکہ ایک حکمت عملی انسان کی ہوتی ہے تو دوسری حکمت عملی کہیں اور پر ہوتی ہے، جس کے پاس اصل طاقت ہے، جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، ایک حکمت عملی وہاں پر چل رہی ہے، اور وقت کے بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ جس چیز کو اس وقت بھی نظام نہیں سمجھ پا رہا، وہ چیز بتا رہی ہے کہ بہت کچھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس قدر زیادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ نظام سے سنبھالنے کے باوجود بھی یہ سب کچھ نہیں سنبھل پائے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔